الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کوئی مسئلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چند کلمات درود و سلام پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نماز کا، اور پھر نماز کے جو اثر ہے، یعنی کہ نماز کیا کرتی ہے، جو انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف اتارا، وحی کیا، اور پھر اسی کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ نماز ادا کیجئے، نماز پڑھیے، نماز قائم کریے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو بے حیائی، برائی، برے کاموں سے روکتی ہے، اور اس نماز کا اصل حکم جو ہے وہ ہے آقا علیہ السلام کی طرف، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو محبوب کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین محبوب ہیں، اور ان کو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، وہ ہستی جو دن رات اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دن رات اللہ تعالیٰ کے محبوب نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم فرما دیا کہ میرے محبوب کو یہ حکم دیا، میرے محبوب کے لیے ہے، تو پھر آپ کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اس اہم فریضہ سے دور بھاگتے ہیں، نماز سے۔ دیکھیں کہ انسان کے لیے 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں فرض کی ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے۔ اسی طریقے سے ان 5 میں 4 میں بہت فرق ہے، یعنی کہ اگر حج آپ پر فرض ہے تو اس میں آپ پر چھوٹ ہے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ آپ نے حج فرض ادا نہیں کی، تو آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کہہ سکتا ہے کہ مالک مولا میرے پاس اس کے وسائل نہیں تھے۔ آپ نے کہا من استطاع، جس کے پاس طاقت ہو، میرے پاس طاقت نہیں تھی۔ اعتراض ہمارے پاس ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں نہیں کی، اگر پیسے نہیں ہیں، اس کی طاقت نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس ریزن ہے، اعتراض ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مالک آپ نے ہمیں وہ طاقت عطا نہیں کی جب ہم آپ کی راہ مال خرچ کرتے۔ اسی طریقے جہاد ہے، جہاد اگر آپ جانی طریقے سے نہیں، یعنی کہ مالی لحاظ سے نہیں، اور اس طریقے آپ خود نہیں جا سکتے کہ آپ مالی لحاظ سے، یعنی کہ ہر چیز ان 4-5 میں فرق ہے۔ لیکن ایک ایسا ہے جس کے اندر کوئی عذر نہیں پیش ہونے والا، کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول عذر ہے ہی نہیں۔ کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، یہاں تک کہ آپ کو کھانے پینے کا ہوش ہے تو آپ اشارے سے بھی نماز آپ پر فرض ہے۔ نماز اس وقت تک نماز جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ ہم کتنی بڑی آسانی کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کی کوئی کسی قسم کی ہمارے پاس قدر و قیمت جو ہے وہ ہماری نظروں میں ہے ہی نہیں۔ شیطان سب چاہتا ہی یہی ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو ہی نہ۔ انسان سب سے زیادہ کب اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے؟ جب نماز کے اندر، سجدہ کے اندر، کیونکہ آپ سنتے رہتے ہیں، بہت بڑی احادیث مبارکہ ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہی نماز سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز ضروری ہے۔ نماز کے بعد جو سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نوافل سے۔
لیکن ہم فرض ہی ادا نہیں کرتے تو ہم نوافل کہاں ادا کریں گے؟ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے اللہ نے پوچھا کہ آپ میرے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا کہ یا اللہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ یا اللہ میں تلاوت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں۔ یعنی کہ فرمایا کہ اے مالک، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے کام تم کرتے ہو اپنے لیے، جنت کی طلب کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت میں مقام پانے کے لیے، میرے لیے کیا کرتے ہو؟ تو آج اگر ہم سوچیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم تو 5 نمازیں جو ہیں 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دے سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرنے والے ہیں؟ یہ نمازیں پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی نیک نہیں ہے، یہ صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ پر نیک نہیں ہے۔ یہ تو اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا، نماز نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کرنا ہے وہ ہے راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر نوافل پڑھنا، عبادت کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ صرف 5 نمازیں پڑھ لینا، وہ بھی کبھی فرض پڑھ لی، کبھی سنتے چھوڑ دیے، کبھی نوافل، کبھی پڑھی نہ، تو یہ اللہ تعالیٰ پر نیک ہے؟ یا یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں؟ یہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یہ ہم صرف اپنے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، نہ ہی ہماری اوقات ہے۔ جس معاشرے میں آج ہم جی رہے ہیں، ہم تو 5 نمازوں کو وقت نہیں دے سکتے۔ ہاں، موبائلوں کے لیے ہمارے پاس وقت جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے ہے۔ بڑوں کے پاس، چھوٹے بچوں کے پاس، سب کے پاس موبائل لے کر ہم بیٹھ جائیں، سارا دن، ساری راتیں ہمارے گزر جاتی ہیں، لیکن ایک 5 منٹ کی نماز، 10 منٹ کی نماز کے لیے ہمارے پاس وقت جو ہے وہ نہیں نکلتا۔ اور ہمیں نماز بہت مشکل لگتی ہے، بہت مشکل لگتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جب بندہ مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکلتا ہے تو دل کو اندر سے کتنی خوشی ہوتی ہے، دل انسان کا ریلیکس ہو جاتا ہے کہ خوشی محسوس ہے کہ میں نے، شکر ہے کہ میں نے یہ نماز ادا کر لیا۔ لیکن شیطان جو وہ چاہتا ہے یہی ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے شیطان کی دن رات کوشش ہوتی ہے کہ یہ مسجد میں جائے نا۔ حضور فرماتے ہیں کہ شیطان آپ کے پیچھے ہاتھ ہو کر پڑا ہوتا ہے اور وہ آپ کو نماز کے قریب نہیں جانے دیتا۔ ہاں، اگر کوئی زبردستی چلا بھی جائے تو وہ اس کو آخری دم تک مسجد تک اس کو روکتا ہے، اس کو ڈگمگاتا ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے کامیاب ہو جائے تو اس کی شیطان کہتا ہے چلے یہ نماز تو پڑھ لے، لیکن یہ 27 نمازوں کا جو ثواب ہے، جو فرشتوں کی صف بندی کا جو ثواب ہے، وہ اس کو حاصل نہ ہو۔ اس وقت پہ کوئی فون آ جائے گا، اس وقت پہ کوئی مہمان آ جائے گا، کوئی باہر سے مل جائے گا، بس کیا اس کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ چل یار نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لینا، لیکن یہ جماعت جو ہے نا اس کو چھوڑ دے، یعنی کہ وہ ساری نمازوں کا جو ثواب ہے وہ چھوڑ دے۔ یعنی کہ آج ہمیں غالباً آقا کریم علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور کے ایک صحابی کے سی ایک نماز اثر غالباً رہ گئی تھی، تو عرض کی یا رسول اللہ میری آج نماز اثر جماعت سے رہ گئی ہے، تو میں نے اس کو 27 بار پڑھا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ 27 بار کیا مجھے وہ ثواب مل گیا؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ نہیں، 27 بار نہیں، 2700 بار، 27,000 مرتبہ بھی پڑھتا، وہ ثواب جو صف بندی کا، جو سب کے ساتھ مل کے کھڑا ہونے کا، جو جماعت کا ثواب تھا، وہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ تو شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ کا وہ ثواب جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، یار اکیلے پڑھ لینا۔ یعنی کہ ہماری ہر کوشش ہوتی ہے شیطان کی کہ وہ ہماری نماز کو ضائع کرے، لیکن ہم بھی بڑی آسانی کے ساتھ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی، برائی کاموں سے روکتی ہے، اور اس کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ روکتی ہے، لیکن آج ہماری نماز نہیں روکتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ ہم نے وہ نماز کبھی پڑھی نہیں ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ کے نے یا اللہ کے محبوب نے دیا ہے، جو نماز صحابہ کرام علیہم رضوان نے دی ہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن نمازوں کے بارے میں، جو نماز پڑھتا ہے پکا نمازی ہے، تو وہ جب ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ کام بھی نہ کروں، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، میں یہاں بھی نہ جاؤں، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور میں یہ کام بھی نہ کروں، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے اندر یہ برائی ہوتی ہے، لیکن نماز اس کی برائی کو روکنے کی پوری نماز کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں، وہاں جا کر وہی 2 نمبری، وہی چوری، سب کچھ، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ نماز نہیں پڑھی جس کا نماز اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان 40 نمازیں یا پھر 40 دن نمازیں پڑھ لے، وہ نماز چھوڑنے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی، وہ چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم 40 نمازیں تو کیا، 40 دن کی تو کیا،
40 سال نمازیں پڑھتے ہیں، تو جب کہیں آگے پیچھے نکلتے ہیں تو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز ہم نے نہیں پڑھی جس نماز کا ہمیں اصل نہ ہمیں نماز پڑھنی آتی ہے، ہمیں لفظوں کی ادائیگی تک نہیں پتہ، لفظوں کی ادائیگی کیا ہے، حمزہ کو عین، عین کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ ہمیں نمازی لوگ پڑھتے ہیں التحیات اللہ والصلوات والطیبات، ایسی کہ جیسے وہ پنجابی میں کہاوت ہے کہ سانپ چھولوں کے نیچے سے نکل جاتا ہے، چلنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ آج ہم نماز کے اندر سے بھی ایسے نکلتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو آپ کی چہرہ زرد ہو جاتا، آپ کے جسم پر کپاہٹ ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا کہ حضور یہ کیا وجہ ہے، نماز کے لیے آپ اتنے ڈرتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ کی یہ امانت ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، تو اللہ نے یہ امانت پہاڑوں کو دی، زمینوں کو دی، سب نے کہا کہ اے مالک اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ثواب۔ اے مالک اگر ہم نے نہ کیا، فرمایا کہ پھر عذاب۔ ان ہاتھ جولے کہ اے مالک ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو وہ اتنی بڑی امانت کو ہم نے قبول کیا ہے، تو اب پھر ہم اس امانت کی خیانت داری کس طریقے ہم کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، کس ہستی کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں؟ یعنی کہ آپ ان لوگوں کے پاس اتنا ڈر خوف تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، اور ایسے، حالانکہ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نماز میں کے لیے آئیں، تھوڑے جلدی آئیں، وضو کریں، آرام سے مسجد میں ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں، پھر پڑھنا نماز شروع کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اذانیں بھی ہو گئی، پھر بھی ابھی ہے 5 منٹ، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے۔ جب 2-4 منٹ رہتے ہوتے ہیں تو ہم دوڑ لگاتے ہیں، باہر سے دوڑ لگاتے آتے ہیں، وضو کے اندر اوپر نیچے ہو کے وضو کر دیا، مسجد کے اندر دوڑ لگاتے جا رہے ہیں، اور نہیں ہمیں پتہ کہ مسجد کے اندر ہی ہم ہاتھوں کو بھی نچوڑ لیں، حالانکہ یہ منع فرمایا گیا۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام، اولیاء کاملین، بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وضو کے لیے الگ کپڑے استعمال کرتے ہیں، اپنی نماز کے لیے الگ کپڑے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارا کیا عالم ہے؟ پھر نماز کے لیے جب آپ مسجد میں آئیں تو آپ بیٹھیں آرام سکون سے، اس کے بعد آپ نماز نیتے۔ حضرت حاتم طائی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مسجد میں آتے تو وضو کرنے کے بعد آرام سکون سے بیٹھ جاتے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے، کافی ٹائم کھڑے رہتے، پھر ہاتھ کھڑے کرتے تو پھر کھڑے رہتے۔ تو جب آپ کے محبت والے نے پوچھا حضور یہ کیا مطلب؟ کہا کہ میں جب مسجد میں آتا ہوں تو ریلیکس ہو کے نماز ادا کرتا ہوں، جب تک مجھے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا تو میں اللہ اکبر نہیں کہتا۔ تو آج ہمارا کیا عالم ہے؟ ہم پیچھے سے آئے، ایسے آتے تھے، ابھی پوری جگہ پہ کھڑے بھی نہیں ہوئے، ہم نماز کو نیت لیا۔ یہ ہماری نماز ہے۔ رکوع کرنا ہے کہ اچھے طریقے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، ہم نہیں پڑھتے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی کہ ہماری نمازوں کا یہ عالم ہے۔ جب کھڑے ہونا ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ 2 کلمات پورے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہم رکوع سے اوپر جاتے ہیں، ابھی ہماری کمر مکمل سیدھی نہیں ہوتی تو ہم پھر رکوع میں سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سجدہ کے درمیان والے جو ہے رکن، ان کو بھی ہم ایسی، یعنی کہ ہم نماز کے اندر بھی چوری، غلطی سے مسجد میں آ گئے تو نماز کے اندر بھی چوری۔ تو اس لیے آج نمازوں کا جو اثر ہے وہ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہا، جو نماز بھی حیائی برائی کاموں سے روکتی ہے، وہ نماز ہم نے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال ٹھیک اسی طریقے ملتی ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے دوائی لے لیں اور اس سے وہ ڈاکٹر آپ کو دے کہ یہ 1 ہفتے کی 1 مہینے کی دوا ہے، تو اس کے ساتھ یہ پرہیز ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، یہ گرم چیزیں نہیں کھانی، یہ تیزابیت والی چیزیں، یہ تیل والی چیزیں نہیں کھانی۔ تو 1 مہینے کے بعد ہم جائیں ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی نے تو کچھ اثر کیا ہی نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب صاف ایک الفاظ آپ سے پوچھے گا تو پھر کیا آپ نے کس طریقے کی دوائی لی ہے؟ اس طریقے کیا آپ نے ٹھنڈا پانی چھوڑا ہے؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو میں نے نہیں چھوڑا۔ آپ نے وہ تیل والے پراٹھے چھوڑے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب وہ تو کیا وہ آپ کی بات سنے گا؟ اس کی دوائی کا قصور نہیں ہے، آپ کی جو ہے نا پرہیزگاری اس کا قصور ہے۔ یہی نماز ہے، ہم نے وہ نماز پڑھی ہی نہیں ہے جس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھ کے وہی اندر نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ڈر کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں کہ یار میری عمر بڑی ہو گئی ہے، لوگ کہیں کہ ابھی تک یہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہم اللہ کی رضا کے جب نمازیں پڑھیں گے تو پھر ہم ریلیکس ہو کے سکون کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر ہماری نماز بھی ہمارے اوپر اثر کرے گی۔ اسی طریقے آپ دیکھ لیں رمضان شریف ہم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، دن رات ساری نمازیں پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی ہم رمضان شریف کی عید رات آتی ہے تو عید رات چاند رات، یعنی کہ چاند رات کے ساتھ ہم پوری نماز کو لپیٹ کے اعلیٰ کپڑوں کے اندر پیک کر کے رمضان شریف کے ساتھ ہم بھیج دیتے ہیں، کس کو بھی ساتھ لیتا جائے، یعنی کہ ہم پورے رمضان کا ہمارے اوپر یہ اثر ہوا ہے نمازوں کا۔ ہم ہماری اتنے اصل میں کیا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے۔ روزے آتے ہیں، ہمیں روزہ نماز رمضان المبارک جو ہے وہ ہمیں نمازی بنانے کے لیے نہیں آتا،
وہ ہمارے اندر کچھ ڈالنے کی تقویٰ پرہیزگاری کے لیے آتا ہے، لیکن ہم نے وہ کبھی اس سے حاصل کیا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمارے اندر جو نمازوں کا ہے جذبہ وہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں نماز بہت اہم فریضہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ لیکن ہمارے پاس سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے، اگر نہیں ہے تو صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پاس موبائلوں کے لیے ٹائم ہے، اگر نہیں ہے تو کچھ 5 سے 7 منٹ 10 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس آیات مبارکہ میں ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے اور قرآن پاک کا ذکر ہے۔ حضور فرماتا ہے کہ قرآن پاک پڑھا کریں، دیکھ کر پڑھا کریں۔ دیکھ کر پڑھنے سے، زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنے والوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب نہیں ہے کہ نادر خان جو ہیں ان کی قدر جو ہے حافظ قرآن سے زیادہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنے سے اس لیے کہ ایک چھونے کا ثواب الگ اور لفظوں کو دیکھنے کا ثواب جو ہے وہ الگ، اور پھر ان کو پڑھنے کا، یعنی کہ 3 4 ثواب جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ اگر ہم ہر نماز کے بعد صرف 10 منٹ بھی قرآن پاک پڑھے تو ہر روز کا ہمارا 1 سپارہ قرآن پاک کا پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس 10 منٹ نہیں ہیں۔ بار گپے لگانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، بار ٹائم وقت کو ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت، نماز کی قدر و قیمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز بھی حیائی برائی کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہماری نماز ہمیں نہیں روکتی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں جس سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ہم صرف نماز پڑھتے ہیں بس، جیسے کہ ایک قرض ہم نے ادا کر دیا، ہمارے اوپر قرض ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے، فرض نہیں بلکہ ہم تو قرض ادا کرتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر جس کا اثر ہے وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ جب تک آپ نماز کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کریں گے اس وقت نماز اثر ہمارے اوپر نہیں کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ فلاں آدمی رات کو اٹھ کر چوریاں کرتا ہے لیکن باقی ساری نمازیں ہی پڑھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آپ گواہ رہو تو انشاءاللہ اس کی نماز اس کو کبھی نہ کبھی اس چیز سے ہٹا دے گی، یعنی کہ وہ چوریوں سے دور ہو جائے گا۔ تو ایک وقت ایسا ہے کہ وہ صحابی رسول جو تھے بالکل دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے، بیٹھنے والے ہو گئے، یعنی کہ نماز روکتی ہے اگر آپ دل سے اچھے طریقے سے نماز پڑھیں۔ ہم نے کبھی معانی کے اوپر غور نہیں کیا، سیکھنے کے اوپر غور نہیں کیا۔ دنیا کے کاموں کے لیے کوئی چیز سیکھنے والی مل جائے تو ہم دن رات ایک کرتے ہیں، لیکن دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہم دین سے، قرآن سے دور، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ آج ہم جو پس رہے ہیں نا مہنگائی کے دور میں، یہ کوئی حکمرانوں کا قصور نہیں ہے کہ آپ کے اوپر عمران خان مسلط کر دیے گا، مسلط کر دیا گیا، ہوا نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ میرے ذکر سے، اللہ کے ذکر میں سب چیزیں آتی ہیں، نماز، قرآن، تلاوت، سب چیز آتی ہیں، ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا تو اللہ نے کہا کہ ہم آپ کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ پہلے لوگ 1000 کماتے اس کے بعد سارا گھر چلتا، آج ہر گھر کا بندہ کما رہا ہے، اس کے بعد باوجود گھر کے اندر پوری نہیں پڑتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں تو عذاب یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ معیشتاً دن کا، آپ کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے۔ پھر دنیا کا یہ عذاب ہے تو پھر آخرت کا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم آپ کو اندھا کر کے الٹا پلٹا اٹھائیں گے۔ تو پھر دیکھیں کہ ہم پھر بھی نماز سے دور ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نماز جیسے اہم فریضہ کو اللہ تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ، دل خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی